السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد کتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے یہ کتاب شروع کی شروط الصلاۃ سے، نماز کے شروط، اور فرماتے ہیں کہ وہ 9 ہیں. تو ان شروطوں میں جب شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اسلام، عقل، تمیز، رفع الحدث شروط بیان کیے، تو رفع الحدث کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے بعد وضو کے واجبات بیان کیے کہ وضو کے واجبات کیا ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فروض جو ہے بیان کیے، یعنی پہلے وضو کے شروط بیان کیے، اس کے بعد اس کے فروض بیان کیے جو فرض ہے یا واجبات ہے وضو کے، اور اس کے بعد نواقض بیان کیے جن سے وضو ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے. تو نواقض کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی واپس شروط الصلاۃ کی طرف لوٹتے ہیں. تو پھر 5واں شرط بیان کرتے ہیں، الشرط الخامس، 5واں شرط. فرماتے ہیں 5واں شرط ہے، یعنی نماز کے شروط میں سے. ٹھیک ہے، میں نے یہ دہرایا اس لیے تاکہ آپ یہ نہ سمجھے الشرط الخامس جو ہے یہ کس چیز کا شرط ہے، یہ وضو کا شرط ہے، کس چیز کا شرط ہے. تو میں نے اس لیے یہ یہاں پر ریپیٹ کیا، دہرایا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے وضو کے شروط، اس کے فروض، واجبات اور نواقض الوضو کے بعد پھر سے واپس جو ہے شروط الصلاۃ کی طرف لوٹے، پھر سے واپس شروط الصلاۃ کی طرف لوٹے. تو یہ الشرط الخامس جو ہے نماز کے شروط کا 5واں شرط ہے. تو کہتے ہیں 5واں شرط ہے ازالۃ النجاست من ثلاث، تین چیزوں سے نجاست کو زائل کرنا، 3 چیزوں سے نجاست کو زائل کرنا. من البدن، نمبر 1 بدن سے، جسم سے نجاست کو دور کرنا. والثوب، نمبر 2 کپڑوں سے نجاست کو دور کرنا. والبقعۃ، نمبر 3 اس جگہ جہاں پر نماز پڑھی جائے اس جگہ کو نجاست سے دور کرنا، نجاست اس سے دور کرنا یا نجاست زائل کرنا وہاں سے. والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورۃ المدثر آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور اپنے کپڑوں جو ہے، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو. تو یہاں پر یہ ازالت النجاسہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے، یعنی نجاست کو زائل کرنا، نجاست کو دور کرنا. تو جسم سے نجاست دور کرنا، کپڑوں سے نجاست دور کرنا، اور اس جگہ سے نجاست دور کرنا جہاں پر نماز پڑھی جائے، اس زمین کو نجاست سے دور کرنا جہاں پر نماز پڑھی جائے. تو اس سے مراد ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان سب نجاست کو دور کرنا جو ہے. اگر مثلا کسی شخص کے کپڑے پر نجاست لگی ہے، اب اس کو نماز پڑھنی ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو
اس کپڑے سے نجاست دور کرنی ہے. اگر اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے، ازار پہنا ہوا ہے، قمیض یا ازار پر نجاست ہے تو وہ نجاست اس کو دور کرنی ہے. اس کو دھونا ہے، دھونے سے، پانی سے دھوئے گا تو اس کو نجاست وہ دور کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مثلا اسی طرح اگر اس کے جسم پر کچھ نجاست لگا ہے، اس کے پیر پر نجاست لگا ہے یا جسم کے کسی اور حصے پر نجاست لگا ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو وہ نجاست دور کرنا ہے. یعنی اس کو وہ صاف اور پاک کرنا ہے جسم کا وہ حصہ. اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے. اسی طرح اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور زمین پہ نجاست لگی ہے، وہاں پر اس کو نماز پڑھنی ہے، تو اس زمین کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے اس نجاست سے. اس نجاست سے زمین کو صاف اور پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نجاست کا مسئلہ، اس پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے سورۃ المدثر میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک کرو. تو جب کپڑوں کو پاک کیا جائے گا تو بدرجہ اولا جسم کو پاک کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح جو ہے جب کپڑوں کے پاک کرنے کا حکم ہے تو اسی طرح جو ہے جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کو پاک کرنے کا حکم ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی مختصراً یہ دلیل یہاں پر دیتے ہیں. حالانکہ اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی مختلف دلیلیں موجود ہیں. جیسے کہ احادیث میں استنجا کا حکم ہے، احادیث میں استجمار کا حکم ہے. اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے یا کسی اور چیز سے، پتھر سے اس جگہ کو صاف کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، اگر کسی شخص کو مزی نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو یعنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دینا، تو یہ بھی جو ہے نجاست پاک کرنے کا حکم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم دینا احادیث میں پیشاب سے بچنے کا، پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان دو شخصوں کے متعلق خبر دینا کہ جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو اس میں سے ایک وہ تھا جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. تو کپڑوں کے لیے جو دلیل ہے وہ یہی ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کی ہے. تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس عورت کے متعلق جس کو حیض کا خون آتا ہو اور اگر کپڑے پر لگے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے دوران ان کی نعل پر، ان کی چپل پر، ان کے جوتے پر نجاست لگا تھا تو نماز کے دوران ہی اس کو نکالنا. تو یہ سب جو ہے دلیلیں ہیں. اسی طرح زمین جو ہے، زمین کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا جہاں پر نماز ادا کی جائے اس کی بھی الگ سے دلیلیں ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد کیا کہ ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک رکھو. کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو زمین کو پاک رکھنا تو اس کی جو ہے یہ دلیل ہے. اسی طرح زمین کو پاک رکھنے کی دلیل جیسے کہ وہ شخص جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا، ایک اعرابی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں پر ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب پیشاب سے فارغ ہوا تو اس کے فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر پانی ڈال کے اس جگہ کو پاک کیا، کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنی تھی، کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنی تھی. تو بہرحال یہ جو یہاں پر پانچویں شرط بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی، تو یہ شرط ہے کہ یہ تین چیزیں نماز کے لیے، جسم، کپڑا اور وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھنی ہو وہ پاک ہونا چاہیے. نجاست سے اس کو زائل کر، نجاست ان چیزوں سے زائل کرنی ہے، دور کرنی ہے.
تو مسئلہ یہ تو مسئلہ تھا نماز پڑھنے سے پہلے، لیکن اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی چپل پہ نجاست لگی ہے یا کپڑے کے کسی حصے پہ نجاست لگی ہے، لیکن نماز کے دوران جو ہے اس کو اس کی خبر ہوئی یا نماز کے دوران اس کو نظر پڑ گئی، تو وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ نماز کے دوران ہی مثلا اگر چپل پہ نجاست لگی ہے نماز کے دوران ہی چپل نکالنا، تو اگر اس کے لیے ممکن ہے، یا وہ چیز جو ہے ایسا کپڑا ہے، ٹوپی ہے یا جو نکال سکتا ہے، تو نماز کے دوران ہی اگر وہ اس نجاست کو زائل کر سکتا ہے، اپنے جسم سے دور کر سکتا ہے، تو نماز کے دوران ہی اس کو کرنا ہے اور نماز کنٹینیو کرے گا، نماز کنٹینیو کرے گا، نماز کاٹے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی نماز پھر درست ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعل جو ہے، اپنی چپل جو ہے نماز کے دوران ہی وہ نکالی۔ ابو داود کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 650۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی تو صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی نکالی، تو جب سلام پھیر دی تو سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں نکالی؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نکالی ہے، اسی لیے ہم نے بھی جو ہے یہ چپل نکالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل آیا تھا، اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کی نعل پر نجاست لگا ہے، اسی لیے میں نے نماز کے دوران ہی نکالی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر جسم پر یا کپڑے پر، چپل پر نجاست لگا ہو، اور اگر نماز کے دوران ہی اس کو جو ہے زائل کیا، اس کو نکالا، اپنے جسم سے دور کیا، تو نماز صحیح ہے، نماز درست ہے۔ اگر نماز درست نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کاٹتے اور پھر سے جو چپل نکالنے کے بعد، نجاست دور کرنے کے بعد، پھر نئے سرے سے نماز شروع کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں کاٹی، انہوں نے نماز کنٹینیو کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ایسا ہو جائے، نماز کے دوران پتہ لگے، تو نماز نہیں کاٹیں گے، بلکہ نماز درست ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اب کسی شخص کو نماز کے دوران بھی پتہ نہیں چلا، نماز ختم کرنے کے بعد اس کو نظر پڑی کہ مجھ پر تو نجاست لگا تھا، کیا اس کی نماز باطل ہے؟ نہیں، اس کی نماز بھی باطل نہیں ہے۔ وہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کی نماز باطل نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے۔ کیوں؟ اگر نجاست لگے ہوئے جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگے ہوئے انسان نے نماز پڑھ لی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی چپل پر جو نجاست لگا ہوا تھا، ان کی چپل پر نجاست لگا ہوا تھا، تو جب انہوں نے نماز میں ہی اس کو نکالا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ حصہ تو انہوں نے اس کے دوران ہی تو جب نماز انہوں نے شروع کی، تو اس کے بعد جہاں تک وہ پہنچے تھے نماز انہوں نے کنٹینیو کی، پھر جب جبریل آئے، پھر جب انہوں نے وہ نکالا، تو اتنی نماز جو تھی وہ تو درست رہی۔ اگر وہ باطل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کاٹتے اور نئے سرے سے نماز شروع کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں کاٹی، تو جتنی انہوں نے پڑھی تھی وہ باطل نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اس کو نماز کے بعد پتہ چلے، نماز کے بعد اس کو جو ہے اس کو دکھے کہ میرے کپڑے پر نجاست لگا تھا، تو اس کی نماز جو ہے درست ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیا آ، کیا بدن کو یا جسم کو یا بقعہ کو نجاست سے پاک رکھنا، یعنی کیا یہ شرط ہے کہ واجب ہے؟ کیا یہ شروط میں سے ہے کہ واجب ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ واجب ہے تو یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا اور اس پر نجاست ہوگی، چاہے اس کے کپڑے پر چاہے جسم پر نجاست ہوگی، اور اس کو اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پتہ نہیں ہے،
اس کو نماز کے بعد اس کا پتہ چلے گا کیا وہ نماز دہرائے گا کہ نہیں دہرائے گا، کیا اس کی نماز باطل ہے کہ نہیں باطل ہے۔ اس مسئلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے اور 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں، جیسے کہ ربیعہ، مالک اور حسن رحمہم اللہ کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کی نماز باطل ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ نماز دہرائے، جب اس کو نجاست کا پتہ چلے کہ میرے جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگا تھا تو اس کی نماز باطل ہے، اس کو وہ نماز دہرانی ہے جب اس نماز کا وقت موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، تو شرط جو ہے اگر شرط نہیں پایا جائے گا تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، اگر نجاست لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پھر باطل ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے شرط کے متعلق سب سے پہلے پڑھا ہے کہ شرط کس کو کہتے ہیں اور شرط کا کیا حکم ہے۔ دوسرا قول ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس نماز کو دہرائے، لازم ہے کہ اس نماز کو دہرائے اگر وقت ختم بھی ہو چکا ہوگا۔ پہلا قول ہے کہ اگر وقت کے دوران وقت ابھی باقی ہے تب دہرائے گا، لیکن دوسرا قول ہے کہ اگر وقت ختم بھی ہو چکا ہوگا پھر بھی اس پر واجب ہے کہ یہ نماز دہرائے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے، اور اسی طرح امام احمد کی روایت میں ہے، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک شرط جو ہے، ایک شرط نہیں پایا گیا، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے جسم یا اس کے کپڑے سے نجاست دور نہیں تھا، نجاست اس کو لگا ہوا تھا، تو یہ شرط جو ہے نہیں پایا گیا، نجاست سے پاک ہونے کا شرط یہ نہیں پایا گیا، اس لیے اس کی نماز باطل ہے، تو اس کو جو ہے یہ نماز دہرانی ہے۔ تیسرا قول ہے اس مسئلے کے متعلق، جو علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز درست ہے، جس شخص کو نجاست کا پتہ نماز ختم ہونے کے بعد چلے اس کی نماز درست ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اپا کا قول ہے، اپا ابن ابی رباح کا قول ہے، ابن المسیب کا قول ہے، مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے، ابو ثور اسحاق کا قول ہے، شعبی کا قول ہے، ابراہیم النخعی کا قول ہے، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت ہے، اور اسی کو ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے۔ تو ان کی مختلف دلیلیں ہیں، تو اس دلیل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی نماز درست ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دلیل جو ہے یہی ہے جو ہم نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چپل پر ان کی نعل پر جو نجاست لگا تھا تو نماز کے دوران ہی انہوں نے وہ نکالا، اگر نماز باطل تھی تو وہ نماز کاٹتے اور نئے سرے سے نماز جو ہے نماز پڑھتے، لیکن انہوں نے نماز نہیں کاٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز درست ہے۔ تو اسی بنیاد پر جو ہے علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس میں جو ہے احتیاط کرنا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے ایک انسان جو ہے ایک انسان کو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کپڑا پاک رکھے، اپنا جسم پاک رکھے، کپڑے سے نجاست دور کرے، جسم سے نجاست دور کرے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کپڑے اور جسم پر نجاست لیے ہوئے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے میرے کپڑے پر نجاست لگا ہے، جسم پر نجاست لگا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ نماز شروع کرتا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس میں اہانت بھی ہے، اس میں اہانت بھی ہے۔ تو بہرحال لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ پر نماز پڑھتا ہے اور اس جگہ کے نیچے وہ مثلا دوسرے فلور پر نماز پڑھتا ہے، اور سلیب کے نیچے جو ہے باتھ روم ہے، سلیب کے نیچے لیٹرین ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی دوسرے فلور پر اگر نیچے لیٹرین ہے، باتھ روم ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی جو اس کے جسم سے مل رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، وہ پاک ہونا چاہیے، اگر اس کے نیچے جو ہے مثلا دوسرے پہلے فلور پر یا گراؤنڈ فلور پر اگر
उसी के बिल्कुल उसी के पैरेलल में नीचे नजासत हो तो वो कोई असर नहीं करेगा, तो वो जो है उसके ऊपर जो है नमाज पढ़ना जायज है, दूसरे फ्लोर में, तीसरे फ्लोर में, ठीक है। या इसी तरह मिसाल के तौर पर स्लैब के नीचे से पाइप जा रही है, उस पाइप से नजासत जो है निकल रहा है, लैट्रिन का नजासत उस पाइप से निकल रहा है और वो स्लैब के नीचे से जा रही है, और कोई शख्स स्लैब के बिल्कुल उसी के ऊपर, स्लैब के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज दुरुस्त है। तो मसला ये है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए इसका। और उसके बाद शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह ताला बयान करते हैं अशर्तु सादिसु, छठा शर्त है सत्रुल औरा, नमाज के शुरूत में से छठा शर्त है सत्रुल औरा, औरत का औरत की सत्र यानी जो शर्मगाह है, औरा है, उसका छुपाना। तो कहते हैं अजमा अहलुल इल्म का इजमा और इत्तिफाक है इस बात पर अला फसादी सलात मन सल्ला उरियानन, उस शख्स की नमाज के फसाद का जो उरियानन नमाज पढ़े, वो हुआ यकदिर, इस हालत में कि उसको ताकत है अपनी शर्मगाह को छुपाना, औरत का सत्र करना, उसके लिए उस पर कुदरत है, उसके लिए उसके पास कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होने के बावजूद भी वो उरियान, ठीक है, नंगा होके नमाज पढ़ता है, तो अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है कि उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, उसकी नमाज फासिद है। तो उसके बाद शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ताला ये इजमा बयान करने के बाद फरमाते हैं कि वहद्दुहु वहद्दु औरत रजुल मिन सुर्रति इला रुकबा, मर्द के औरत यानी मर्द के शर्म जो है, जो औरत है, मर्द का औरत यानी मर्द की शर्म गाह, जो शर्म जो है वो उसकी हद कहाँ से है, यानी किस चीज को छुपाना है, इसको कहाँ से कहाँ तक छुपाना है, उसकी हद क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, कहाँ से कहाँ तक छुपाना है। कहते हैं मिन सुर्रति इला रुकबा, सुर्रा से लेके यानी जो बेली बटन है, बेली बटन है जिस्म में पेट के दरमियान जो जिसको क्या कहते हैं, अरबी में सुर्रा कहते हैं और इंग्लिश में बेली बटन कहते हैं, तो वहां से लेके इला रुकबा, रुकबा तक, ठीक है, नीज तक, जो टांगों की नीज है, रुकबा, घुटना, तो वहां तक मर्द को छुपाना है। यानी मर्द के लिए वाजिब है, मर्द के लिए शर्त है कि नमाज के लिए वो कम से कम जो है पेट से यानी सुर्रा से, जो बेली बटन है वहां से लेके रुकबा तक छुपाए, तो ये शर्त है नमाज की शुरूत में से। तो इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स जो है ऐसा मसलन निकर में नमाज पढ़ेगा, शर्मगाह तो उसने छुपाई है, लेकिन जो रान है, रान दिखती है, उसकी टांग की रान जो है वो दिखती है, उसने वो नहीं छुपाया है, सिर्फ शर्मगाह का हिस्सा ही, बस उतना ही हिस्सा छुपाया है, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो औरत है यानी जो छुपाना है, छुपाना है इंसान को, वो मर्द के लिए उसकी हद है सुर्रा से लेके रुकबा तक, ठीक है। तो कहते हैं